الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھی، قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تھوڑی سے ڈر سے، بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور میووں کے اندر کمی کر کے، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو یہ کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تین قسم کے عالم ہیں. ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم جنت، اور ایک ہے عالم آخرت. ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں راحت ہی راحت ہے، تکلیف کا وہاں گزر ہی نہیں، غم وہاں آئے گا ہی نہیں، پریشانی کبھی چھو کر گزرے گی بھی نہیں. اور وہ عالم جنت ہے، عالم جنت، جہاں جا کر کسی انسان کو نہ خوف ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ پریشانی ہوگی. اور ایک عالم ہے ایسا کہ جہاں پر تکلیف ہی تکلیف ہے، جہاں پر پریشانی ہی پریشانی ہے، جہاں پر کوئی بھی راحت کی چیز نہیں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ رہنے میں. وہ جگہ جہنم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. یہاں تکلیف ہی تکلیف، پریشانی ہی پریشانی. اور ایک عالم، عالم دنیا، جس میں میں اور آپ ہیں. یہاں راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، یہاں خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے. ایسا کوئی انسان دنیا میں نظر نہیں آئے گا جو راحت ہی راحت میں ہو. نہیں، ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف میں ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، کسی نہ کسی مسئلے میں ہے. کوئی جسمانی بیماری میں مبتلا، کوئی معاشی اعتبار سے پریشان، کوئی گھر کے اعتبار سے پریشان، کوئی ملازمت کے اعتبار سے پریشان. ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ دولت دی. کسی کے پاس مکان کی دولت ہے تو دوسری پریشانی ہے،
کسی کے پاس اگر معاشی اعتبار سے استحکام ہے، اپنا مکان نہیں، کوئی گھر کے اعتبار سے ٹھیک ہے، باہر پریشانی ہے۔ غرض یہ کہ ہر بندہ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل نہیں، ایک طرف راحت ہے تو دوسری طرف تکلیف ہے، ایک طرف خوشی ہے تو دوسری طرف غم ہے۔ دنیا ان سب کا مجموعہ ہے، اور ہم میں سے ہر انسان اسی حالت سے گزر رہا ہے۔ لیکن اس تکلیف اور پریشانی اور بیماری میں انسان کو کیا سوچنا چاہیے؟ اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت دی گئی؟ یہ تکلیفیں جو آتی ہیں دو قسم کی ہیں، ایک تکالیف ہو، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، یا تو وہ عذاب بن کر آتی ہیں یا وہ اللہ کی رحمت بن کر آتی ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے، جو آخرت کا عذاب ہے، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا سا عذاب، چھوٹی سی تکلیف اور پریشانیاں ہم ان کو چکھاتے ہیں، شاید کہ یہ لوگ لوٹ کر ہماری طرف آ جائیں۔ اگر تکلیف کے اندر، بیماری کے اندر، پریشانی کے اندر شکوہ و شکایت ہے، اللہ سے شکوہ ہے، شکایت ہے، جس سے بات کرو وہ شکوہ کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے، جا کر پوچھا آج کل حالات کیسے ہیں، کیسا گزر بسر ہو رہا ہے، کاروبار کیسا ہے، تو جواب ملتا ہے مت پوچھو کچھ، نعوذ باللہ، پتہ نہیں ہم کس حالت میں، مت پوچھو کس پریشانی میں چل رہے ہیں، اور پھر شکوہ و شکایت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ جو شکوہ و شکایت ہوا تکالیف اور پریشانی کے اندر، یہ علامت ہے یہ بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے اندر پکڑ میں ہے۔ اور اگر تکلیف آئی، پریشانی آئی، بیماری آئی، اس میں وہ اللہ سے شکوہ و شکایت نہیں کرتا، اللہ سے اور جڑ جاتا ہے، اور دعائیں مانگتا ہے، اور نوافل شروع کر دیتا ہے، تلاوت کرتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے مزید عبادت میں بڑھتا ہے، رب تعالیٰ کے سامنے آہوزاری بڑھ جاتی ہے، رب تعالیٰ کے سامنے آ کر وہ اللہ سے مانگنے والا اور بن جاتا ہے۔ یہ علامت ہے، یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ بیماری اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئی ہے کہ جس نے مزید اللہ کے قریب کر دی۔ اب ہماری پریشانی معاشی ہو، گھریلو ہو، ذاتی ہو، گھر والوں کے اعتبار سے ہو، یا پھر کوئی بیماری ہو یا کوئی تکلیف ہو، مجھے اور آپ کو اس میں دیکھنا ہے کہ ہمارا رجوع اللہ سے ہوتا ہے کہ نہیں۔ اگر پہلے نمازیں پڑھتا تھا اب نمازیں چھوڑ دی، اگر پہلے تلاوت کرتا تھا اب بیماری میں سب چھوڑ دیا، اب رب کی طرف آ ہی نہیں رہا، اب اللہ کے سامنے آ کر مانگ ہی نہیں رہا، اب عبادات کو ایک طرف کر دیا، جتنی تکلیف ہے اس تکلیف کے بقدر جتنی استطاعت ہے اتنی تو عبادت کرتا، وہ بھی عبادت چھوڑ دی۔ یہ علامت ہے یہ بندہ اللہ سے دور ہو رہا ہے، یہ تکلیف اس کے لیے عذاب بن کر آئی ہے، رحمت بن کر نہیں آئی۔ اس لیے ہمیشہ جب کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنی تکالیف میں رہے، قرآن کریم میں بہت طویل قصہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے شیطان کا مکالمہ ہوا، اس نے کہا کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے تمہارے اوپر تکلیفیں آئی ہیں، اس لیے تم پریشانی میں مبتلا ہو، مایوس کرنا چاہا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں، اللہ نے یہ تکلیفیں اس لیے نازل کی کہ مجھے اللہ کا قرب اور مل جائے، میں اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاؤں، میں اور زیادہ مانگنے والا ہو جاؤں، اس لیے دعا کی اے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، میری تکلیف کو دور فرما دیجیے، اور اللہ کے قریب ہو گئے۔ یہ بتلایا گیا، یہ سمجھایا گیا، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ مدینے میں ہیں، آپ مکے میں ہیں، کیا کیا تکلیفیں، کیا کیا پریشانیاں دوسروں کی طرف سے آپ کو ملی، لیکن ہر حال میں وہ اللہ کے ساتھ جڑے رہے اور ہمیں سکھلایا کہ ایسے موقع پر اللہ کے قریب ہو جاؤ، دور نہیں ہونا، رب تعالیٰ کے قریب ہو کر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ عطا فرمائے۔ اور حدیث شریف میں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ تکالیف انبیاء پر آئیں، سب سے زیادہ سخت تکالیف انبیاء پر آئیں، اور یہ انبیاء پر جو تکلیفیں آئیں اس وجہ سے نہیں کہ اللہ ناراض ہے، اس کو سمجھنا چاہیے
کہ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے دیکھا بیمار ہے، کیا بیماری ہے، علاج تجویز کیا اور کہا آپ کا آپریشن ہوگا. اب وہ آدمی آپریشن کراتا ہے کہ نہیں کراتا؟ پیسہ دے کر کرواتا ہے. حالانکہ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ جسم کو چیر دے گا، پھاڑ دے گا، کاٹ کر اندر سے وہ سب کچھ کرے گا. اس کی تکلیف بھی ہے، بعد میں پریشانی بھی ہے، لیکن آدمی خوشی خوشی جاتا ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، جسم بھی کٹواتا ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر میرا دشمن ہے. کہا نہیں، ڈاکٹر میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے، یہ میری اس بیماری کو نکال دے گا، جو اندر تکلیف دہ چیز ہے اس کو نکال دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر شفا عطا فرما دیں گے. وہ جا کر کرتا ہے. ایسے ہی انسان کے جسم میں اللہ کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے، یہ آپریشن ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں. رب تعالیٰ کی طرف سے گناہ معاف ہونے کے بعد اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب بنا دیتے ہیں. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا سب سے زیادہ انبیاء پر، پھر جو انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے، پھر جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے، فرمایا جو جتنا زیادہ دین میں پختہ اتنا زیادہ اس پر تکلیف آئیں. جو دین میں جتنا زیادہ پختہ اتنی زیادہ تکلیفیں آئیں، اور جو دین میں جتنا زیادہ کمزور تکلیفیں کم آئیں. فرمایا اور جب تکلیفیں آتی رہیں یہ اللہ سے آہوزاری کرتا رہا. فرمایا یہ زمین پر ایسے چلتا پھرتا انسان بن جاتا ہے کہ اس کے ذمے میں کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا. یہ دنیا میں جنتی انسان، حتیٰ کہ فرمایا انسان کو اگر کوئی کانٹا بھی لگ جائے، کانٹا لگنے سے جو تکلیف ہوتی ہے، اس پر بھی اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو پھر اس پر تکلیف آتی ہے، پھر اس پر پریشانی آتی ہے، پھر اس پر بیماری آتی ہے. اب اگر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے اور اس میں راضی برضا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آئی ہے، رب تعالیٰ سے رجوع کرے گا، تو اس صورت میں اللہ بھی اس سے خوش ہو جائیں گے. اور اگر یہ اس تکلیف میں اللہ سے ناراض ہو گیا، اللہ سے دور ہو گیا، شکوہ و شکایت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جائے گا. تو تکلیف، پریشانی، مصیبت یہ دنیا کے اندر ہمارے ساتھ ہے. جیسے جیسے حالات چل رہے ہیں، جیسے جیسے واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں، روز روز ہمارے لیے کوئی نئی پریشانی، کوئی نئی تکلیف، کوئی نئے مسائل آتے چلے جا رہے ہیں اور آدمی اس میں پریشان ہوتا ہے. لیکن جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، جو اللہ سے جڑ جائے، جو اپنی ہر بات اپنے رب کے سامنے آ کر رکھے، تو پھر اس کو پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے. رب تعالیٰ جس کو مل گئے، جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا، بس اسی پر اس کا کام بن جاتا ہے. وہ دنیا میں ہر جگہ رہ کر بھی، ہر حال میں رہ کر بھی سکون کے اندر رہتا ہے، کیونکہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہے. اس لیے اس موقع پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. چھوٹا بچہ ہے، وہ منہ نہیں دھلواتا، نہاتا نہیں ہے، گندے رہنے کو پسند کرتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے. ماں پکڑ کے اس کو لاتی ہے اور پکڑ کے پھر نہلاتی ہے، زبردستی نہلاتی ہے. وہ روتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، لیکن ماں نہلاتی ہے. کیوں؟ ماں کو پتا ہے ماں کی محبت ہے. کوئی نہیں کہتا ماں محبت نہیں کر رہی، بیچارے پر ظلم کر رہی ہے، اس کے ساتھ کیسے ظلم کر رہی ہے، اس کو نہلا رہی ہے، صابن لگا رہی ہے، کتنا چلا رہا ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. نہیں چھوڑتا. ہر کوئی کہتا ہے نہلاؤ، اچھے طریقے سے نہلا دیا، صاف ستھرا ہو کر نکلتا ہے. یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں آئیں، یہ ہمارے لیے ایسی آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے صاف ستھرا کر کے ہمیں پاکیزہ فرما دیتے ہیں کہ انسان گناہوں سے پاک ہو کر باہر نکل جاتا ہے. اور ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کے لیے کوئی درجہ مقرر کیا کہ اس بندے کو یہ درجہ عطا کیا جائے گا. وہ درجہ بہت بلند ہے، لیکن یہ اپنے اعمال میں کمزور ہوتا ہے، کمزوری کی وجہ سے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا. رب تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یہ اس پر صبر کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کو نہیں چھوڑتا، رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوطی سے جوڑے رکھتا ہے. فرمایا اللہ اس کے اس صبر کرنے کی وجہ سے اس کو رتبہ عطا فرما دیتے ہیں جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوا ہوتا ہے. تو تکلیف ہمیشہ ہمارے لیے رحمت بن کر آتی ہے، بشرطے کہ ہم اس تکلیف میں اللہ سے منہ نہ موڑیں، اللہ سے شکوہ و شکایت نہ کریں. دنیا کے اندر تو دونوں قسم کی چیزیں آئیں گی. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک راحت ہی راحت میں رہیں، ہر اعتبار سے خوش رہیں. ایسا نہیں ہے. کوئی آدمی پیسہ کمانے کے لیے جاتا ہے لیکن پیسہ جمع نہیں کر سکتا، جوڑ نہیں سکتا، کم ہے، بس آمدنی ہے، صبح سے لے کر شام تک کا گزارا ہو جاتا ہے، یہ اس کی آمدنی ہے. کوئی پیسہ جوڑ رہا ہے،
کسی کے پاس پیسے والی نعمت ہے، کسی کے پاس صحت والی نعمت ہے، کسی کے پاس گھر والی نعمت ہے، کسی کے پاس گھر والی نعمت نہیں تو بغیر گھر کے بھی سکون والی نعمت ہے، کسی کے پاس کوئی اور نعمت، کسی کے پاس کوئی اور نعمت. ہم میں سے ہر آدمی ہر وقت کسی نہ کسی نعمت میں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کے لیے الگ الگ ہوتی ہے. اس وقت اس نعمت کو سامنے رکھے گا تو بندے کے دل میں صبر آ جائے گا کہ یہ تکلیف آئی ہے، یہ بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اس میں اللہ سے مانگنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم مانگتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، اتنا عرصہ ہو گیا دعا مانگ رہے ہیں، یہ تکلیف دور ہو جائے، یہ تکلیف دور ہو جائے، جا ہی نہیں رہی. تو ہمارا دعا مانگنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے. یاد رکھنا چاہیے اللہ اسی کو اپنے در پر آ کر مانگنے کی توفیق دیتے ہیں جس کی دعا قبول کرنی، اسی کو اپنے در پر آنے دیتے ہیں، اسی کو اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے دیتے ہیں، ورنہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہی نہ ملتی. اس لیے علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تم جب آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہو اللہ کی طرف سے لبیک کا جواب آتا ہے، لبیک کا جواب آتا ہے اسی وقت تمہاری دعا قبول ہوتی ہے. لیکن اللہ کے علم میں ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں. بندہ چاہتا ہے جلدی فیصلہ ہو جائے، لیکن اللہ چاہتے ہیں یہ بندہ آتا رہے، آہوزاری کرتا رہے، جلدی صحت مل گئی، جلدی پریشانی دور ہو گئی، ہمیں چھوڑ نہ دے، ہم سے دور ہو جائے اور مانگنا چھوڑ دے گا، یہ آہوزاری کرتا رہے گا، اس کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے. اس کا دعا مانگنا فائدے سے خالی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کے درجات کو بلند فرماتے چلے جاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا دعا مانگ رہے ہیں اور وہ بیماری جا ہی نہیں رہی، وہ تکلیف جا ہی نہیں رہی. بہت سارے لوگ بہت ساری پریشانیوں میں کہ ہم روزگار کے اعتبار سے عرصہ ہو گیا روزگار ہی نہیں مل رہا، شادی کے اعتبار سے عرصہ ہو گیا شادی ہی نہیں ہو رہی، فلاں تکلیف ہے اس کے اعتبار سے دعائیں کر کے تھک گئے، کچھ نہیں ہو رہا. ایسی بات نہیں ہے. ہم اپنے آپ کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ مانگ لیا، ایسے ہو جانا چاہیے. دنیا میں ہم بندے ہیں، بندے کی مرضی نہیں چلتی، رب کی مرضی چلتی ہے، اور اللہ جس حال میں رکھے اسی حال میں خوش رہنا چاہیے اس رب تعالیٰ سے. لیکن تکلیف مانگنے کی چیز نہیں ہے، پریشانی مانگنے کی چیز نہیں. کوئی یہ سمجھے کہ تکلیف میں تو بڑے بڑے اجر ملتے ہیں لہذا یہ مانگنے کی چیز ہے، مانگنے کی چیز نہیں ہے. یہ تکلیف اللہ سے مانگی نہ جائے، آ جائے تو پھر شکوہ و شکایت نہ کیا جائے، آ جائے تو شکوہ و شکایت نہ کیا جائے. تکلیف بھی اللہ کی نعمت، پریشانی بھی اللہ کی نعمت، بیماری بھی اللہ کی نعمت. وہ بیماری، وہ پریشانی، وہ تکلیف جس کی وجہ سے بندے کے گناہ معاف ہو جائے، جس کی وجہ سے بندے کے درجات بلند ہو جائے، جس کی وجہ سے بندے کا اللہ سے رشتہ اور جڑ جائے، یہ واقعتاً اس کے لیے نعمت ہے. لیکن یہ مانگنے کی چیز نہیں، مانگی نہ جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی تو عافیت ہی ہے کہ اللہ اب تک آپ نے عافیت میں رکھا، آئندہ بھی عافیت میں رکھیے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے. وہاں جب ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ انتہائی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو چکے. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں میں نے مانگی تھی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یا اللہ آخرت میں جتنی آپ نے مجھے سزا دینی ہے دنیا ہی میں دے دیجیے. اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وجہ سے یہ ہو گیا. فرمایا تو نے یہ کیوں نہیں کہا، یہ تو نے اللہ سے یہ کیوں نہیں مانگا یا اللہ مجھے دنیا میں بھی عافیت میں رکھیے آخرت میں بھی عافیت میں رکھیے، میری دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے. اللہ تو اس پر قادر ہے، اس کے خزانے میں کیا دے رہے، وہ دنیا میں بھی نعمتیں عطا فرما دے اور آخرت میں بھی نعمتیں عطا فرما دے. یہ کیوں کہا؟ یہ نہیں مانگنے کی چیز. ہر انسان بسا اوقات پریشان ہو جاتا ہے، شاید میرے کوئی گناہ ہے، میری کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اگر اللہ کے سامنے مانگنے کی توفیق مل رہی ہے یہ علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما رہے ہیں. الحمدللہ یہ علامت ہے. لیکن جڑے رہنا ہے، دور نہیں ہونا. 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگتا رہے، رب سے تعلق جوڑتا رہے. خاص طور پر ان حالات کے اندر اب انتہائی ضروری ہو چکا. آنے والے حالات یہ وہ حالات ہیں جو ہمیں رب سے دور کرنے والے، جو ہمیں دین سے دور کرنے والے. یہ ہمارے ایمان پر حملہ جاری ہے، ایمان پر حملہ ہو رہا ہے. ایمان پر حملہ کر کے ہماری آخرت خراب کی جا رہی ہے، ہمارا ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ان کے آخری وار ہیں جو ہم پر کیے جا رہے ہیں. یہ وہ واقعات ہو رہے ہیں جو قرب قیامت کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس وقت ہمیں شدید ضرورت ہے دین کی، قرآن کی، سنت کی. ہم مضبوطی سے اللہ کے قرآن کو پکڑیں، ہم مضبوطی سے حضور کی حدیث کو پکڑیں، ہم مضبوطی سے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ دیں، رب تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، ان تمام حد کنڈ
فتنوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ بندہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ ہر قسم کے آفات سے اس کی حفاظت فرما لے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. سورہ کہف کی آیات کو روزانہ جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد میں جس نے اس کی پہلے والی 10 آیتیں زبانی یاد کر لی اور آخری والی 10 آیتیں زبانی یاد کر لی، یہ پہلی والی پڑھ لی، آخری والی 10 آیتیں پڑھ لی، فرمایا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. یہ دجالی فتنے جو آج ہمارے ایمان پر حملہ آور ہیں، آج ہمارے ہاں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت نعوذ باللہ اتنی کم ہو گئی کہ دنیا کے ہمارے بڑے لیڈر ان کی بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اللہ کا قانون ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں یہ آج ذہن بن رہا ہے کہ یہ بندہ صحیح ہے، ہم اس کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ہم تو بندے اللہ کے تھے، ہم تو غلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. ہم نے تو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر ہم نے اقرار کیا تھا یا اللہ آپ کا قانون چلے گا میرے اوپر، آپ کا ہی قانون چلے گا. اور کس کے مطابق چلے گا؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلے گا. لیکن آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، معمولی بات نہیں ہے. یہ وہ حالات ہیں کہ اس وقت ہم پر انتہائی یلغار کی جا رہی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہم پر حملہ کیا جا رہا ہے. یہ در حقیقت ہمارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، یہ در حقیقت ہمارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے. اس وجہ سے اس کو اپنے آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس دور کے اندر ہم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامیں، ہم دائیں بائیں کے چکروں سے دور ہو کر رب تعالیٰ کی طرف آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں اور اسی چیز کو پھیلائیں. آج پھیلایا جا رہا ہے سیاست کو، سوشل میڈیا پر یہی چیزیں پھیل رہی ہیں. سوشل میڈیا پر گالم گلوچ کا ایک طوفان برپا ہے، بس یہی ایک دوسرے کو دی جا رہی ہے. کیا وہاں سنت کو پھیلایا جا رہا ہے؟ کوئی دوسرے کو سنت کا پیغام بھی دے رہا ہے؟ کوئی اپنی زندگی میں سنت والا عمل لے کر آیا؟ کسی نے حضور کی سنت صبر کو اپنے اندر تھاما، تحمل لے کر آیا، برداشت لے کر آیا؟ اس نے دکھایا کہ میں اس دور کے اندر بھی حضور کی سنت پر عمل کرنے والا، آگے سے چاہے کتنا غصہ کرنے والا، میرے اندر تحمل ہے، برداشت ہے. جو محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں آئے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کے ساتھ عظیم الشان لشکر ہے، حضرات صحابہ کرام کا، آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے، داڑھی مبارک سینے سے لگی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آپ کی زبان سے جاری ہے، فتح بھی ہے، لیکن آپ نے اس کو اعلان فرما دیا ان لوگوں کے لیے جو خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے گلیوں کے اندر آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھیرا، جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی، پریشانیاں دی، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، ان کے لیے اعلان کر دیا. جو مسجد حرام میں چلا گیا اس کے لیے بھی آج معافی کا اعلان، جس نے ہتھیار رکھ دیا اس کے لیے بھی معافی کا اعلان، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کے لیے بھی معافی کا اعلان، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کے لیے بھی آج معافی کا اعلان ہے. اور ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں معاف کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں، ہمارے اندر تحمل ہی نہیں، ہمارے اندر برداشت ہی نہیں، ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. گھر میں حالت یہ بیوی کی، بچوں کی، ماں باپ کی، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. آپے سے باہر ہو جاتا ہے نوجوان آج کا. یہ آپے سے باہر ہونا اور یہاں بڑوں ماں باپ کے سامنے اپنی آواز اونچی کر لینا یا ان کے سامنے دو چار باتیں سنا دینا یا بیوی کے سامنے آواز اونچی کر لینا یا اپنی اولاد کے اوپر اپنا غصہ اتار لینا آسان ہے، لیکن قبر میں جا کر جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ یاد رکھیں، یہ اللہ کے بندے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے. جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمزور لوگوں کے اوپر اس طرح ظلم کرتا ہے، اس طرح ان کو دھتکارتا ہے، اللہ اس سے بڑے ظالم کو اس پر مسلط کرتے ہیں. پھر اس کو پتہ چلتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا. کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ تو لیں، آج ہم جا کس طرف رہے. حالات اور واقعات بار بار رب تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، لیکن ہم رب کی طرف آنے کی بجائے پھر اللہ سے دور ہو رہے ہیں. اس لیے یہ موقع ہے، یہ تکالیف، یہ پریشانیاں کچھ بھی آئیں، ان سب کے اندر ہم نے اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے. رب تعالیٰ کی طرف آ کر اپنے رب تعالیٰ کے سامنے آ کر اپنی بگڑی بنانی ہے، اپنے رب سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنا ہے. یہی نہیں کہ صرف رمضان میں کر لیا، آپ بھی کر سکتے ہیں. جمعے کا دن ہے، جمعے والے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے، آپ تک درود پہنچایا جاتا ہے، کثرت سے درود ہو. اور مغرب سے عصر کے بعد مغرب سے پہلے دعا کی قبولیت کا وقت ہے. حدیث شریف میں ہے جس کو جمعے کے دن ایک ایسا لمحہ آتا ہے دعا مانگنے کی توفیق ہو جائے، اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں. اس میں آ کر دعائیں مانگنے کا اہتمام ہو، رب تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کا اہتمام ہو، اللہ سے مانگنے کا اہتمام ہو. دیکھیں پھر کام کیسے بنتا ہے. آج صرف بات اتنی ہے کہ ہمارا یقین اللہ سے اٹھ گیا، نعوذ باللہ، ہمارا یقین قرآن سے اٹھ گیا، ہمارا یقین سنت سے اٹھ گیا، دوسری چیزوں پر سب چلے گئے، لیکن قرآن و سنت کو ہم نے چھوڑ دیا.
یہ قرآن یہ میرے اور آپ کے لیے آیا، یہ حضور کی سنت یہ میرے اور آپ کے لیے آئی کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو لے کر آئے، اور جو جیسا جیسا لاتا چلا جائے گا اللہ ویسی ویسی کرم نوازی فرماتے چلے جائیں گے۔ اصل راحت تو آخرت کی ہے، دنیا کی خوشی کامل نہیں ہے، اصل کامل خوشی، اصل پوری خوشی وہ آخرت کی خوشی ہے، اصل عزت آخرت کی عزت ہے۔ ابھی سے اس کی تیاری کریں گے تو آخرت میں وہ عزتیں ملنے والی ہیں۔ یہ دنیا کے اندر، دنیا میں رہ کر انسان کا دل بہت کچھ چاہتا ہے، خاص طور پر نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، بہت دل چاہتا ہے یہ کر دیں وہ کر دیں وہ کر دیں۔ لا آپ نے اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا، آپ نے قرآن کریم کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا، حضور کی غلامی سے باہر نہیں نکلنا۔ سب سے پہلے اللہ کا قانون، سب سے پہلے حضور کی سنت، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں نے اس میں دیکھنا ہے میرے لیے کیا حکم ہے، جو میرے لیے حکم ہوگا اس کے مطابق مجھے چلنا ہے۔ آج اس میں بھی مجھے گمراہ کیا جا رہا ہے، آج اس میں بھی ہمیں راستے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیات نہ جانے کہاں فٹ کی جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات نہ جانے کہاں فٹ کیے جا رہے ہیں۔ ان سب باتوں کو ایک طرف رکھ دو، قرآن سمجھنا ہے، حضور کی سنت میں حضور کی سنت سمجھنی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حضرات صحابہ کرام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے، حضور کا دامن مضبوطی سے پکڑا جائے گا، حضور کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا انشاءاللہ سیدھے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اپنی زندگی میں یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے صبح ہو شام ہو یا رات ہو، جتنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والے اعمال ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر لایا جائے۔ ان تکالیف اور پریشانیوں میں آج بہت مایوسی پھیل رہی، جو بھی آتا ہے وہ یہی بات کرتا ہے یہ پریشانی اور یہ بھی میں نے کر لیا، یہ بھی میں نے کر لیا، یہ بھی کر لیا، لیکن کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں بن رہا، نہ جانے کیا کچھ ہو جائے گا میرے ساتھ۔ پریشان بس اپنی زندگی اس کے مطابق پریشانی کی طرف جا رہے ہیں، ذہنی ٹینشن کے مریض بن رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں، جس کا اللہ ہے اس کو مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی بادشاہوں کا بادشاہ، تمام دنیا کے بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا ہے۔ وہ تو ایک لمحے میں سب کچھ بنا دے، لیکن اگر نہیں ہو رہا تو میرے اندر ہی کچھ کمی ہے، ہمارے اندر ہی کچھ کمی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے کہ اس کو وہ چیز کچھ لمحے بعد ملے گی، کچھ دیر بعد ملے گی، یا ہو سکتا ہے وہ چیز میرے لیے بہتر نہ ہو جس کو میں مانگ رہا ہوں، اللہ اس کے عوض میں کچھ اور اچھی چیز مجھے عطا فرمانے والے۔ اس لیے ہم اپنے لیے جو پسند کر لیتے ہم کہتے ہیں وہی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہماری پسند نہیں چلے گی، دنیا میں رب کی پسند، دنیا میں اللہ کی پسند۔ جو دنیا میں رب کی پسند پر چلتا ہے، رحمان چاہی زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کو جنت کی من پسند زندگی عطا فرمانے والے ہیں۔ پھر جنت میں من پسند جو چاہو وہاں کرو، وہاں جو دل میں آئے وہ ہوگا، وہاں من پسند زندگی گزرے گی، لیکن اس کے لیے دنیا میں رحمان چاہی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھری ہوئی زندگی، جب تک یہ ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا کام نہیں بن سکتا۔ اس لیے جو قرآن کریم کی آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں اسی طرف اشارہ کیا، ہم تمہیں آزمائیں گے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے، یہ آزمائش آئے گی، یہ تکلیف آئے گی، یہ پریشانی آئے گی۔ دنیا میں کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس تکلیف میں نہ ہو۔ تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، لیکن تھوڑی سی، کہیں تھوڑا سا غم آ گیا، کہیں تھوڑا سا قحط آ گیا کہ پریشانی ہو گئی رزق کے اعتبار سے، کہیں مال میں کمی آ گئی، کہیں پھلوں میں کمی آ گئی، کہیں جانوں میں کمی آ گئی، کہیں عزیز و اقارب کا انتقال ہو گیا۔ یہ سارا تھوڑا تھوڑا اللہ تبارک و تعالی آزماتے رہتے ہیں، اور فرمایا ان میں جو صبر کرنے والے ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ صبر کرنے والے وہی لوگ ہیں، ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو پھر ان کی توجہ اللہ ہی کی طرف ہو جاتی ہے۔ یہ یہی کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم نے بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ ہی ہمارے مالک ہے، وہ جو کچھ چاہے کر سکتے ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا وہ درست کیا، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ان کی توجہ پھر اسی طرف ہماری زندگی، ہماری موت، اس کے درمیان والا جو عرصہ ہے، یہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرتے دم کے درمیان تک، اس کو جو قرآن و سنت کے مطابق بنا لے گا اس کی دنیا کی زندگی بھی جنت بن جائے، آخرت میں تو ملنی ہی ملنی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. يا إله العالمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا مالك الملك، يا أرحم الراحمين، يا سميع، يا بصير، يا حليم، يا كريم، يا واسع المغفرة، یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے والدین، بیوی بچوں، بہن بھائیوں، دوستوں، احباب، یا اللہ تمام رشتہ داروں، اہل پاکستان اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ
اس دور کے اندر یا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے۔ نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، تمام فتنوں سے ہمارے ایمان کی، تمام مسلمانوں کے ایمانوں کی اور قیامت تک آنے والی ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجیے۔ بڑے کریم ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف نور پیدا فرما دیجیے۔ بڑے کریم الہ العالمین ہے ملک پاکستان کے اندر استحکام پیدا فرما دیجیے یا اللہ۔ ملک پاکستان کی نظریاتی اور جو ابھی سرحدوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ بڑے کریم الہ العالمین ہے ملک پاکستان کے تمام لوگوں کو ایک اور ایک بنا دیجیے، آپس میں اتفاق اتحاد محبتیں پیدا فرما دیجیے۔ بولے کریم الہ العالمین ہے یا ذی الجلال والاکرام یا اللہ باران رحمت برسا دیجیے یا اللہ، باران رحمت برسا دیجیے یا اللہ، باران رحمت برسا دیجیے۔ بولے کریم الہ العالمین ملک کے مختلف علاقوں میں سخت گرمی کی وجہ سے انسان بھی اور جانور بھی یا الہ العالمین پریشان ہے۔ بولے کریم الہ العالمین یا اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما کر، باران رحمت برسا کر یا اللہ موسم کو معتدل فرما دیجیے یا اللہ۔ سخت گرمی کو یا اللہ جو زیادہ گرمی ہے اس کو اعتدال میں کر دیجیے۔ بولے کریم الہ العالمین ہے الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا اللہ ہم سب کو یا اللہ قبر کی ہولناکیوں سے اور جہنم کی گرمیوں سے بھی محفوظ فرما دیجیے۔ بولے کریم الہ العالمین یا اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما کر، قبر کی عذاب سے بچا کر، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا کر اور قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر عطا فرما کر بغیر حساب و کتاب کی جنت میں دخول اولی عطا فرما دیجیے۔ بولے کریم ہم میں سے جو بیمار ہے، گھروں میں جو بیمار ہے، دوستوں احباب میں جو بیمار ہے، جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ سکے یا امید رکھتے ہیں پیغام پہنچا نہ پہنچ سکا۔ ارشد بھائی کی حیثیت بیمار ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ ناصر بھائی کی حیثیت بیمار ہے، دعا کے لیے کہا ہے۔ قاری محمد احمد صاحب بیمار ہے یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ جو مقروض ہے وہ قرض سے ہے نصیب فرما دیجیے، جو بے روزگار ان کو اللہ برکت والا روزگار عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ جن کے روزگار کی پریشانی ان کی پریشانی دور فرما دیجیے یا اللہ۔ جن کے اپنے ذاتی گھر نہیں ان کو اپنے ذاتی گھر عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین دنیا میں بنا دیجیے، آخرت میں بنا دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین ہے الراحمین شکر کے مواقع خوب عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ شکر کے مواقع خوب عطا فرما دیجیے، اپنی نعمتوں کے اندر رکھیے مولا۔ جس طرح اب تک آپ نے اپنی نعمتوں میں رکھا یا اللہ، کسی کا محتاج نہ بنایا یا اللہ۔ آئندہ زمانے میں بھی مرتے دم تک اپنی نعمتوں کے اندر ہی رکھیے یا اللہ۔ صرف اپنا محتاج بنائیے، دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اے الہ العالمین ہے الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا اللہ۔ جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں یا اللہ سب کی تمام جائز تمنائیں مجھ سے پوری فرما دیجیے۔ بولے کریم الہ العالمین ہے الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا الراحمین جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے بغیر مانگ کے عطا فرما دیجیے۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحمه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، امين يا رب العالمين۔